یہ سوال و جواب کے آغاز سے قبل ایک اعلان ہے کہ اگلی اتوار انشاءاللہ ہمارے درس میں چھٹی ہوگی. مجھے کوئی ذاتی مصروفیت ہے اور لاہور سے باہر جانا ہے، میں یہاں موجود نہیں ہوں گا. اس لیے اگلی اتوار، ایک اتوار جو آج 22 تاریخ ہے، 21 تاریخ، 28 کی جو اتوار آ رہی ہے، 28 تاریخ کو ہمارا درس نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو اتوار آئے گی انشاءاللہ تب اللہ کی توفیق سے درس دوبارہ شروع ہوگا. یہ کسی نے لکھا ہے کہ میری بھانجی شدید بیمار ہے، کوما کی حالت میں ہسپتال میں داخل ہے، برائے مہربانی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ بچی کو صحت عطا فرمائے. اللہم اشفیہا شفاء کاملا عاجلا، اللہم اشفی کل مرضانا شفاء کاملا عاجلا. اللہ تعالیٰ اس بچی پر رحمت فرمائے اور اس کو جلد سے صحت یاب کرے، اور دیگر جو جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. داڑھی نہ رکھنے والوں یا کاٹنے والوں کو کوئی وعید یا سزا سنائی گئی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اصل میں ہمارے لیے بے عملی کی ایک دلیل بنتا ہے اس کا جواب. کیونکہ کسی شخص کو کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کٹوانے والا کو یہ ہوگا یا داڑھی جو کٹوائے گا اس کو یہ ہوگا. کوئی ایسی وعید نہیں ملتی، لہذا وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ آج کل تو یہ کہنے والے بھی آ گئے ہیں، کہتے ہیں داڑھی شریعت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو کلچر کا مسئلہ تھا. لہذا اس گروپ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی داڑھی نہیں رکھتے. تو سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی داڑھی کے بارے میں کوئی وعید نہیں سنائی، حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مجھے کٹواؤ. البتہ اس داڑھی بڑھانے کی کیفیت کے بارے میں اور اس کی مقدار کے بارے میں وہ ایک اختلافی نقطہ ایک موجود ہے کہ ایک مشت رکھنی چاہیے یا ایک مشت سے زائد رکھنی چاہیے. ایک مشت کی چونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ والی دلیل موجود ہے، اس لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک مشت تک یہ جائز ہے، اور ایک مشت سے کم جائز ہی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور داڑھی بڑھانے کا مطلب کم از کم ایک مشت رکھنا ہے. لیکن جو لوگ ایک مشت سے کم رکھتے ہیں داڑھی اور ان کی داڑھی منڈی ہوئی نہیں ہے، تو بہرحال انہوں نے بڑھائی تو ہے داڑھی. جن کی داڑھی شیو نہیں کی ہوئی تو بڑھائی تو انہوں نے بھی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی واق اللحا میں آتے ہوں کہ انہوں نے داڑھی بڑھائی ہے، وفر اللحا میں تو آئے، ورق اللحا میں تو آئے، انہوں نے داڑھی کو کچھ نہ کچھ تو بڑھایا. لہذا یہ کہنا کہ ان کی داڑھی کوئی شرعی داڑھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. البتہ رہ گئی یہ بات کہ اس کی وعید کیا ہے. اس کی وعید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا، آپ نے جو حکم دیا ہو اس کی مخالفت کرنا، یہ ہمیشہ ہی گناہ ہے، یہ ہے ہی گناہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے اور وہ حکم بھی ثابت ہو کہ وجوب کے لیے، یعنی اس سے وہ حکم ہر امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، ہر حکم واجب ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتا. لیکن جو امر واجب ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی قرینہ ہوتا ہے کہ اس قرینے کی وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے یہ امر واجب کے لیے نہیں ہے. اور اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو ہر امر واجب کے لیے ہوتا ہے. تو جب کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اپنا طرز عمل اور صحابہ کرام کا طرز عمل وہ سب ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم وجوب کے لیے ہے. تو اب کوئی شخص بھی اگر اس کی مخالفت کرے گا تو وہ گناہ گار. اور جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہے اور واضح ہو جانے کے بعد مخالفت کرتا ہے، وہ گناہ گار ہے. اس میں مسئلہ کوئی اکیلی داڑھی کا تھوڑی ہے. جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، جو بھی شخص اس پر عمل نہیں کرتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو فسق کہتے ہیں. یہ فسق ہے، فسق. اور جو شخص داڑھی نہیں رکھتا وہ فاسق ہے، وہ ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتا ہے.
لہذا داڑھی کو یہ کہنا کہ داڑھی مڈوانا کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل غلط، یہ شریعت سے بالکل ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم فرمایا اور کوئی شخص اس پر عمل نہیں کر رہا تو وہ کم از کم گناہگار ہے۔ کتنا گناہگار ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس گناہ کی گریوٹی کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک بچے نے داڑھی پوری نہیں رکھی ہوئی تھی، چھوٹی داڑھی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے داڑھی پوری رکھ لی۔ تو ایک دوسرا اس کا استاد وہ اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا داڑھی اسی عمر میں اتنی بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مکالمہ یہ میں نے خود سنا۔ وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ داڑھی اسی عمر میں اتنی بڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی، چھوٹی داڑھی والے بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ اب یہ بھائی ہم اگر کہیں کہ چھوٹی داڑھی والے جنت میں نہیں جا سکتے یا بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے؟ ہم کس بنیاد پر یہ کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ بغیر داڑھی والوں کو دے دے جنت، اللہ تعالیٰ کس کس کو دے دے گا، اور یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ البتہ ایک بات اس نے اس کو کہی، جس نے اس کو بڑی داڑھی سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی، چھوٹی داڑھی والے بھی جنت میں چلے جائیں گے، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا ہاں چھوٹی داڑھی والے جنت میں تو چلے جائیں گے، میں کب کہتا ہوں نہیں جائیں گے، لیکن جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، آپ کے حکم پر کما حقہ عمل کرتا ہے، اور ایک شخص اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کی جنت ایک جیسی ہو؟ وہ کہتا ہے جنت میں تو جانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دونوں کی جنت ایک جیسی ہوگی، یہ کیسے فرق پڑا، یہ کیسے پتہ چلا؟ پھر اس نے یہ کہا کہ اگر اب ظاہر ہے یہ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک درجے کا ہی فرق ہو جائے، کوئی فرق ہوگا کہ نہیں؟ ایک آدمی پوری داڑھی رکھتا ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، دوسرا آدمی اس لیے نہیں رکھتا پوری کہ اس کا دل نہیں کرتا، اس نے پوری نہیں رکھی، چھوٹی رکھی، یا اس نے نہیں رکھی۔ تو بھئی ہم جنت میں جانے سے تو کسی کو نہیں روک سکتے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو یہ دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہو سکتا ہے بغیر داڑھی والے لوگ داڑھی والوں سے زیادہ نیک لوگ ہوں۔ یہ جنت جہنم کے فیصلے یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہاں داڑھی رکھنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی رکھنے اور نہ رکھنے، اگر جنت میں ایک درجے کا فرق پڑ گیا اگر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو فرق ہوگا، وہ نیچے والے درجے والے اوپر والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا تو اتنا کا فرق ہے، تو اگر کوئی شخص یہ برداشت کرتا ہے کہ فرق پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں تو ہمیں یہ برداشت نہیں کہ اس کی کوٹھی بڑی ہے اور میری کوٹھی تھوڑی سی چھوٹی ہے، میں 10 مرلے میں کیوں رہوں، بھائی وہ کنال میں رہتا ہے تو وہ اس کی کوٹھی 2 کنال کی ہے، میں 1 کنال کی کوٹھی میں کیوں رہوں۔ یہاں تو ہمیں یہ بات برداشت نہیں ہے۔ اگر وہاں جانے کے لیے ہمیں یہ درجہ بندی برداشت ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ بھائی ہم نے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا انجام پانا ہے، لہذا داڑھی رکھنا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق داڑھی رکھنا واجب ہے، تو داڑھی چھوڑنا اور داڑھی نہ رکھنا، داڑھی کو منڈوا دینا، یہ فسق ہے۔ البتہ جو داڑھی رکھتے ہیں اور چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، دیکھیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ داڑھی نہیں ہے، وہ داڑھی ہے، بالکل ہے، اور سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ جو جنہوں نے رکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی سنت کے مطابق رکھنے کی بھی توفیق دے گا انشاءاللہ، لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے نہیں رکھی، داڑھی منڈی ہوئی داڑھی اور جو جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق ہر شخص کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسلام میں طلاق کے بعد بیوی کو واپس رجوع کرنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بریلوی مسلک میں حلالہ کا کانسیپٹ ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ۔ دیکھیں یہ اس پر تو روشنی نہیں، اس پر تو اندھیرا ڈالنا چاہیے۔ یہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسلمانوں میں یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اور اس کو ہم نے، اس کا نام حرامہ ہونا چاہیے، ویسے جس کو حلالہ کہتے ہیں اس کا نام حرامہ ہونا چاہیے، اور اس پر اندھیرا پڑنا چاہیے روشنی کی بجائے۔ دیکھیں طلاق کے بعد رجوع کے اسپیسیفک قوانین ہیں، اور قرآن نے بھی بتا دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بتا دی، اور وہ یہ ہے کہ یہ 3 چانسز اللہ نے رکھے ہیں
جب یہ میاں بیوی کا بندھن بن جاتا ہے ایک نکاح کے عقد میں، یہ دونوں آپس میں بندھ جاتے ہیں، تو اس کو شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ہر صورت میں نباہ کیا جائے اور اس کو جنت تک قائم رکھا جائے، اور شریعت کا تقاضا یہ کہ یہ نہ ٹوٹے۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے طبائع مختلف ہیں اور آپس میں مزاج مختلف ہیں، کوئی بھی صورت بن سکتی ہے۔ اس صورت میں اور کسی کو غصہ آ جائے اور وہ طلاق دے بیٹھے، تو جو کوئی طلاق دے بیٹھتا ہے تو اس لیے شریعت نے 3 چانسز رکھے، اور 3 چانسز یوں ہیں کہ اگر کسی نے ایک دفعہ طلاق دے دی ہے تو اس کے اس عمل کو ایک چانس سمجھا جائے گا، اس نے ایک چانس لے لیا۔ طلاق کا یہ چانس لینے کے فوراً بعد وہ عورت اس کے نکاح سے نہیں نکلتی۔ اگر اس نے ایک چانس لیا ہے تو عورت اس کے نکاح میں موجود ہے، ابھی تک وہ نکلی نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے، لیکن عورت وہ طلاق رجی ہے، وہ حالت رجوع میں اس وقت موجود ہے، وہ اس کے حالت نکاح میں ہے، وہ نکلی نہیں، وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی بیوی ہے وہ ابھی تک۔ اس کے لیے شریعت نے ایک وقت رکھا، اور اس وقت کا یعنی انتظار کر لو، اور وہ وقت 3 حیض یا 3 مہینے، اور اگر وہ پریگننٹ ہو تو وہ وضع حمل ہے، اس وقت تک یعنی ڈیلیوری تک وہ وقت ہے۔ وہ وقت کس لیے دیا ہے؟ وہ وقت سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے، تاکہ یہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور وہ اس دوران جب سوچنا سمجھنا ہے تو طلاق تو ہو چکی ہے، بیوی ابھی بیوی ہے، وہ نکاح سے نکلی نہیں ہے، لہذا شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور ایسے اقدامات کرتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ نکاح ٹوٹنے سے بچ جائے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایسی عورت جس کو طلاق ہو چکی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو، اس عورت کو چاہیے کہ وہ بن سور کے رہے تاکہ اس کے خاوند کو اس کی طرف رغبت ہو اور یہ نکاح ٹوٹنے سے بچ جائے۔ شریعت کا تو یہی تقاضا ہے۔ لیکن اگر وہ 3 مہینے بھی گزر گئے، ان 3 مہینوں میں یا 3 حیض جو بھی مدت ہے یا وضع حمل ہے، یہ اس عدت کے دوران اگر اس کا جو رجوع ہو گیا، خاوند کا دل آ گیا کہ چلے ہم صلح کر لیتے ہیں، آپس میں پریشانی ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، تو شریعت نہ کوئی جرمانہ عائد کرتی ہے، نہ کوئی شرط ہے، بغیر کسی شرط کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم واپس صلح کرتے ہیں تو یہ صلح ہو جائے گی، اور اس صلح پر کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہ جو طلاق دے دی ہے نا، یہ ایک چانس اس کا ہو گیا، یہ طلاق ساری زندگی سٹینڈ کرے گی۔ صلح ہو گئی ہے لیکن یہ طلاق سٹینڈ کرے گی۔ اگر اس نے صلح نہیں کی، رجوع نہیں کیا، تو پھر وہ جو عدت گزر گئی، 3 حیض ہے یا 3 مہینے ہے یا وضع حمل ہے، وہ عدت گزر گئی تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ جو ہی عدت گزرے گی تو عورت نکاح سے نکلے گی، اس وقت نکلے گی۔ طلاق 3 مہینے پہلے دی تھی، نکاح سے اس دن نکلے گی جس دن رجوع کے بعد یہ یعنی جو عدت ہے رجوع والی یہ گزر گئی، اس کے بعد وہ طلاق رجعی تھی، وہ طلاق بائنہ بن گئی، اس نے جدائی ڈال دی دونوں میں۔ اب طلاق ایک ہی تھی، ایک ہی چانس لیا لیکن طلاق ہو گئی۔ اب وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، وہ جہاں جانا چاہتی ہے، وہ جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، اور اگر وہ کہیں نکاح نہیں کرنا چاہتی اور وہ بیٹھی رہتی ہے تو وہ چاہے اس کے بعد 2 مہینے گزریں، چاہے 6 مہینے گزریں، چاہے 10 سال گزریں، چاہے 50 سال گزر جائیں، اگر ان کا واپس دوبارہ نکاح کرنے کو دل کرے تو نکاح کرنے کا چانس موجود ہے۔ وہ جب کبھی ان کا دل کرے تو یہ نیا نکاح کر کے دونوں میاں بیوی پھر دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ یہ ہے شرعی طریقہ طلاق دینے کا۔ لیکن ہمیں جو چکر پڑا ہے نا، وہ چکر پڑا ہے طلاق ثلاثہ والا۔ وہ جو 3 چانس رکھے تھے شریعت نے، ہم ان کو 3 طلاقیں کہتے ہیں، اور 3 طلاقیں ہم سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو وہ عورت نکلے گی نہیں ہماری زندگی سے، لہذا غصہ جب آتا ہے تو فوراً 3 طلاق۔ اور یہ جو اسلام فروش ہیں انہوں نے بھی، یہ جو سب سے بڑے فقیہ یہی ہے، اور وہ جا کے آپ ان سے طلاق لکھوائیں، اور طلاق ثلاثہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کو طلاق ثلاثہ دیتا ہوں، طلاق ثلاثہ دیتا ہوں۔ بھئی طلاق ثلاثہ کوئی چیز نہیں ہوتی، 3 طلاقیں کچھ نہیں ہوتی۔
یہ تو شریعت نے کہا ہے طلاق مرتان، طلاقیں دو نہیں ہوتی، طلاقتان یا طلیقتان نہیں ہوتی، یہ دو دفعہ ہوتی ہیں، دو مرتبہ ہوتی ہیں۔ تیسرے چاند سے پہلے دو چانس ہیں، وہ چانس اگر لے لیے ہیں، وہ ہر شخص اپنے زبان سے اس نے جو مرضی کہا ہے، جو چانس لے لیے ہیں تو لے لیے ہیں، نہیں لیے تو نہیں لیے، ہر شخص کو پتا ہوتا ہے میں نے چانس لے لیا کہ نہیں لے لیا۔ اور اگر وہ ایک چانس لیا ہے، یہ حلالہ حرامہ جو ہے نا، یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے صرف اور صرف ایک وقت میں 3 طلاق لینے سے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہیں کہ 1 ہے۔ اس کے بارے میں ایک دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، ابتدائی دور میں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتظامی حکم جاری کیا تھا کہ اب کے بعد اگر کسی نے طلاق ایک مجلس میں دی تو جتنی دے گا اتنی ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب یہ 3 شمار ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 3 شمار ہوتی ہیں ایک محفل میں دی ہوئی، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شمار نہیں ہوتی تھی تو آج کیسے شمار ہو سکتی؟ اور پھر اور بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلاق ہوئی اور اس نے 3 طلاقیں دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پھر ایک ہی، ایک چانس لیا۔ لہذا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ اگر نہ بھی زیر بحث لائیں تو اصل مسئلہ طلاق ثلاثہ ہے۔ لوگوں کی ذہن سازی یہ کرنی چاہیے کہ طلاق ایک ہوتی ہے، طلاقیں 3 نہیں ہوتی، طلاق ایک ہی ہوتی ہے، لہذا کسی نے طلاق دینی ہو تو وہ ایک ہی دے۔ لوگوں کی ذہن سازی ہو یہ کرنی چاہیے کہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے، اور جب ایک ہوگی تو انشاءاللہ یہ حلال حرامے والا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور وہ شریعت کا حکم یہ ہے جس کی وجہ سے اس حرامے کو حلال کہا گیا ہے، اس حلالے کو، جن لوگوں نے جن کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ قرآن کے اس حکم سے ہوئی ہے۔ بڑی تفصیل سے گفتگو سورہ بقرہ میں ہو چکی کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ جس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تینوں چانس اویل کر لیے ہیں، تو شریعت پھر پابندی لگا دیتی ہے کہ اب یہ 2 میاں بیوی آپس میں کبھی نکاح نہیں کر سکتے، ختم۔ البتہ ایک گنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ وہ خاتون کسی اور جگہ نکاح کر لے، کہیں اور نکاح ہو گیا، پھر اس کا خامند فوت ہو گیا، یا وہ اس کو کسی اور وجہ سے طلاق ہو گئی، کل کلاں پھر کبھی ان کا آپس میں ملاقات ہوئی، فیصلہ ہوا کہ ہم آپس میں دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، تو یہ ایک صورت شریعت نے رکھی ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت بن جائے تو پھر یہ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ ویسے اصلاً 3 چانسز لینے والے میاں بیوی کو لاجک بھی یہ کہتی ہے کہ جن کو 3 چانس ملے ہیں سوچنے سمجھنے کے، اور پھر بھی وہ نہیں رہنا چاہتے تو ان کو پکا ایک دوسرے سے جدا کر دینا چاہیے، تو پکا شریعت جدا کر دیتی ہے۔ البتہ ایک صورت رکھی ہے اگر کوئی ایسی پیدا ہو جائے تو۔ اب یہ جو حلالے والے ہیں نا، یہ وہ صورت رکھی ہے کہ اگر ایسی پیدا ہو جائے یہ آ سکتے ہیں، یہ وہ صورت خود پیدا کر لیتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک کانٹریکٹ میرج کر لیتے ہیں، ایک کانٹریکٹ نکاح کر لیتے ہیں، کوئی بندہ وہ ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے وہ نکاح کرے پھر طلاق دے دے، تو پھر وہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور یہ مسئلہ اس طرح شریعت نہیں حل ہوتی۔ جن کی شکلیں بندروں کی بنا دی گئی تھی نا، ان میں سے کسی نے بھی ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑی تھی، انہوں نے مچھلیاں اتوار کو ہی پکڑی تھی، ہفتے والے دن تو انہوں نے صرف حوض کے اندر اور نالیاں بنا کے ارد گرد انہوں نے صرف ان کو اپنے حوض میں جکڑ کے رکھا تھا، پکڑی انہوں نے جا کے اگلے دن تھی۔ اللہ نے ان کی شکلیں بندروں جیسی بنا دی، ان کی شکلیں مسخ کر دی تھی۔ تو شریعت کو کھلواڑ نہ کر کہ جو صورت شریعت نے رکھی ہوئی ہے کہ اگر ایسی صورت بن جائے تو ہم اس کو خود بنا لیتے ہیں، تو یہ خود بنانے والی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایسی چیزیں تھیں، اور یہ اس سے پہلے موجود تھیں دور جاہلیت میں۔ تو یہ جاہلی معاشرے کی ایک جاہلی طریقہ کار موجود ہے، اس جاہلی طریقہ کار کو جاری رکھنے کا نام حلالہ ہے، اصل میں اس کا نام حرامہ ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی بے حیائی کی اور بات نہیں ہو سکتی
کہ اگر کوئی صاحب شعور میاں بیوی ہوں اور ان کو یہ حلال حرامے کی یہ بات کہی جائے تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ لوگ جو اس بات پر تیار ہو جاتے ہیں وہ ان کے ذہن کیسے ہوتے ہیں، ان کے خیالات کیسے ہوتے ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انسانیت سے گری ہوئی یہ بات ہے کہ آپ کسی کے لیے چند گھنٹے کا نکاح کریں اور پھر آپ کہیں کہ طلاق دے دیں اور میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی صلح نہ شریعت اس کو قبول کرتی ہے اور نہ اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے۔ یہ ہم نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے جو ہم نے حلالے کو اپنی شریعت کے لیے، یعنی شریعت کو تختہ مشق بنایا ہے حلالے کے ذریعے سے، اور ہم نے سمجھا کہ ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوتا۔ شریعت نے ایک صورت رکھی ہے، وہ اگر پیدا ہو جائے کبھی وہ کسی اور سے نکاح کرے، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہمیں دیکھتے ہیں معاشرے میں ہوتی ہیں کہ کہیں اور اس کا نکاح نہیں ہوتا، اگر نباہ نہیں ہوتا تو پھر وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس میں تو ایک مصلحت یہ بھی ہے نا، معاشرتی مصلحت، کہ جب وہ ایک اور خامن کو دیکھتی ہے، اس کے ساتھ رہ چکی ہوتی ہے، ایک عرصہ گزار چکی ہوتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے اس کے اندر، اس کے دل میں اور اس خامن کے دل میں، اس عورت کے لیے، اس عورت کے دل میں خامن کے لیے کوئی ہمدردیاں پیدا ہو جائیں کمپیریزن میں، ان کمپیریزن کے انہوں نے اور زندگیاں گزار لی ہیں، اور تاکہ ان کے اندر نباہ کی صورت پیدا ہو جائے۔ اس میں شرک کی بڑی مصلحتیں ہیں، ہم نے وہ ساری مصلحتیں نظر انداز کر دی ہیں، اور ہم نے صرف یہ سامنے رکھا ہے کہ جناب ہم وہ صورت پیدا کر لیتے ہیں جو شریعت نے کہا ہے کہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر وہ جائز ہو سکتی ہے۔ ہم نے وہ خود سے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت زیادہ گناہ کا معاملہ ہے، حرام کا معاملہ ہے۔ اس کو قطعاً کسی طرح بھی شریعت کا حل نہیں سمجھنا چاہیے اور طلاق کا حل نہیں سمجھنا چاہیے۔ واپس رجوع کرنے کی دو چانسز دیے ہوئے شریعت نے۔ پہلی طلاق کے بعد بھی اسی طرح رجوع کا حق موجود ہے۔ دوسری طلاق جو سٹینڈ کرے گی ساری زندگی، اگر آپ نے ایک طلاق دے دی تو پوری زندگی میں جب وہ دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسرا چانس لیا ہے، پھر بھی رجوع کا حق موجود ہے۔ اس کے بعد بھی وہی کیفیت ہے، لیکن پھر اگر تیسری طلاق زبان سے نکلے گی طلاق تو پھر عدت گزرے نہ گزرے زبان سے طلاق نکلتے ہی وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی اور وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ واپس اس کو بسانے کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر خود سے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجر عظیم سے آج کا انسان دور ہے، جدید نسل میں اس کا شعور کیسے پیدا کیا جائے؟ دیکھیں جی، جدید نسل جو ہے یہ کوئی ایسی نسل ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے یوں لگتا ہے یہ احساسات سے آری مشینی نسل ہے، یہ ڈیجیٹل دور کی نسل ہے، اور ڈیجیٹل دور نے یہ ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا کی یعنی ہر معلومات ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں، اور اس ڈیجیٹل ورلڈ نے میرے خیال میں جو سب سے پہلا کام انسانیت پر کیا ہے، احساس کو مار دیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو ظاہر ہے ہم جس مشینی زندگی کے اندر رہ رہے ہیں، فزیکلی بھی ہمارے اوپر یہ جو فضا کے اندر یہ ہم اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارے ہر شخص کی جیب میں موبائل ہے، اور موبائل کی جتنی ریز ہے نا ساری اسی فضا میں ہے، جس فضا میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اسی فضا میں وہ ریز پھر رہی ہیں، اور وہ ریز ظاہر ہے ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہیں، اور اس سے بھی ہمارے فکری طور پر اور جسمانی طور پر ہماری صحت متاثر ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر انوالومنٹ سے ہم جس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز مر گئی ہے نا وہ احساس ہے۔ جب احساس نہیں ہے تو آپ نصیحتیں کرتے جائیں بچوں کو، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ جو مرضی کرتے رہیں، جب دل کے اندر احساس ہی نہیں ہے نصیحت قبول کرنے کا، دل کے اوپر اگر زنگ لگ جائے تو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو یہی صورتحال ہے کہ بچے جو ہیں وہ جس وقت جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہر وقت کا سامان ہے، ہر وقت دلوں کو مردہ کرنے کا سامان۔ اس مردگی کے عالم میں آپ نے اس کو کیسے دین کی تعلیم دینی ہے، کیسے ان کو اس کے اندر شعور بیدار کرنا ہے، جتنی محنت کی ضرورت آج ہے شاید کبھی نہیں تھی۔ اور اس کے لیے طریقہ کار ایسا اختیار کریں کہ پہلے دل نرم کرنے والی بات کریں۔ اگر آپ دل نرم کرنے والی بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اگلی نصیحت کریں،
ڈائریکٹ نصیحت کوئی نہیں اثر کرتی. اور دل نرم کرنے والی کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چیزیں. دل سخت ہو جائیں یا دلوں کو زنگ لگ جائے تو دو چیزوں سے زنگ اتر سکتا ہے. ایک ہے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کا ذکر کیا کریں، تذکرہ کیا کریں. اور دوسرا اللہ کے قرآن کی تلاوت. بچوں کو ترجمہ شروع کرا دیں گھر میں، مطلب جن کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں آپ ان کو قرآن سنائیں. قرآن سنانے کا مطلب یہ کہ ان کو قرآن کی بات، اللہ رسول کی بات اس کے کانوں میں پڑتی ہے، دل کے نرمی کا باعث بنے گی. جو ان کو سختی ملی ہے ان کے معمولات کی وجہ سے، وہ دلوں کی سختی وہ نرم ہوگی اس کے ذریعے سے. نمازیں پڑھنے سے دل نرم ہوتے ہیں. بچے نماز کی طرف نہیں آتے، آپ ان کو کہیں بچے نماز پڑھو، نہیں پڑھیں گے. آپ ان کو کہو قرآن نے کہا ہے، آپ قرآن کی آیت سنا دو، آپ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا دو. آپ کے ان الفاظ میں تاثیر پیدا ہو جائے گی اللہ کے قرآن کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے. اور دوسری بات، موت کا تذکرہ کریں. ان کو بتائیں کہ موت کسی بھی وقت آ جانی ہے اور کسی بھی وقت ہم چلے جائیں گے، کسی بھی وقت آپ چلے جائیں گے. موت کے تذکرے سے دل نرم ہوتے ہیں. گھروں میں موت کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے، موت کے احوال بیان ہوتے جانے رہنے چاہیے. قبرستان کے اندر بچوں کو لے کے جانا چاہیے، جنازوں میں بچوں کو لے کے جانا چاہیے. اور جہاں جب تدفین ہو رہی ہو بچوں کو دکھائیں کہ یہ جناب تدفین ہو رہی ہے. ہم تو بچوں کو دور رکھتے ہیں ان ساری چیزوں سے. تو اس طرح کی کوششوں سے، ایک ہماگیر کوشش ہے، پوری زندگی کی کاوش ہے. آپ لگے رہیں، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر ڈال دے گا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ کہتے رہیں، کہتے رہیں، کہتے رہیں. جن کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا ان کے اوپر انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. لہذا ہمارے ذمہ یہی ہے ان کو نتائج سے خبردار کریں. نتائج سے خبردار. موت والی جو بات ہے نا، اس میں ایک جو انذار اور تبشیر دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ ان بچوں کو یہ فائدے کی چیز نہیں. جن بچوں کو اور ابتدان انذار ہی کرنا چاہیے. آپ ڈرائیں بچوں کو، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. بچے کے دل میں جس دن خوف پیدا ہو جائے گا اسی دن وہ پوچھے گا ابا جی اس سے بچنا کیسے. آپ جب تک اس کو یہ نہیں خوف پیدا کرتے نا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بہت غلط بھیانک نتائج نکل آئے گے. وہ بھیانک نتائج اگر بچوں کو سمجھ آ جائیں تو پھر انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتداءً یہی حکم ہوا تھا، قم فانذر، بس ڈرانا شروع کر دے لوگوں کہ جس رستے پر ہم جا رہے ہیں بڑا غلط رستہ ہے، کسی وقت بھی بہت خطرناک صورتحال پیش آ سکتی. اگر انسان اس سے ڈر جائے، جب انسان ڈر جاتا ہے تو لازماً اس سے دوسرا رستہ پوچھتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے بچوں میں بھی یہ تڑپ پیدا ہو جائے، ان میں خوف پیدا ہو جائے. اور بچوں کو ہم نے جو مستقبل کی اور جو بھی شعور دیا ہے ان کو یہ شعور دیں کہ یہ دنیا کا جو مستقبل ہے یہ اصل مستقبل نہیں ہے. اصل مستقبل وہ ہے جو آخرت کا ہے. کوشش ہمارے ذمہ یہی ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اور پھر إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں آپ نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے. تو ہم ہدایت تو نہیں دے سکتے، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں. لگے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا اور اس کو فروٹفل کر دے گا. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اصلح اولادنا بالقرآن العظیم، اللہم اصلح احوالنا بالقرآن العظیم، اللہم اصلح احوالنا بالقرآن العظیم، اللہم اصلح اولادنا بالقرآن العظیم، اللہم بارک لنا فی اولادنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمة، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا
وذهاب غمومنا وهمومنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.